Now we come to exclamatory sentences. ایسے فقرات جن میں خوشی، غم، حیرت، تعجب وغیرہ کا اظہار کیا جائے ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کہلاتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں تبدیل کرنے کے لیے کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر رپورٹڈ سپیچ میں خوشی کا تاثر ہو تو رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ یا سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود جوائے یا ایکسکلیمڈ جوائفلی میں بدل دیتے ہیں۔ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے دیٹ استعمال کرتے ہیں۔ پروناؤنس، ٹینس اور مخصوص الفاظ کی تبدیلی اسی طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے جو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ میں ہرا اور آہا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر رپورٹڈ سپیچ میں شاباش دینے کے لیے براوو استعمال ہو تو پھر سیڈ ٹو کو اپلاڈڈ یا اپریشیٹڈ میں بدلا جاتا ہے۔ اگر رپورٹڈ سپیچ میں غم کا تاثر ہو تو رپورٹڈ سپیچ کے سیڈ یا سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود سارو یا ایکسکلیمڈ ساروفلی میں بدل دیتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ میں الاس اور آہ افسوس کے اظہار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اگر رپورٹڈ سپیچ میں حیرت یا تعجب کا اظہار ہو تو رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ یا سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود ونڈر میں بدل دیتے ہیں اور رپورٹڈ سپیچ کے واٹ اور ہاؤ کو ویری یا گریٹ میں بدلتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کسی ایڈجیکٹو یا ایڈورب سے پہلے ویری جبکہ کسی ناؤن سے پہلے گریٹ استعمال ہوتا ہے۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ یہ خیال رہے کہ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ میں واٹ اور ہاؤ کوشچن ورڈ کے طور پر نہیں بلکہ حیرت یا تعجب وغیرہ کے اظہار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے فقرات کے آخر پر سائن آف ایکسکلیمیشن لگایا گیا ہے۔ جب واٹ اور ہاؤ کوشچن ورڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو ان کے فوراً بعد کوئی ہیلپنگ ورب آتا ہے اور فقرے کے آخر پر مارک آف انٹروگیشن یعنی سوالیہ نشان لگتا ہے۔ چوتھی مثال میں نوٹ کریں کہ ایکسکلیمڈ ود ونڈر کی جگہ سیڈ ان گریٹ سرپرائز بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ انڈائریکٹ سپیچ میں دیٹ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک دیٹ تو رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے ہے، جبکہ دوسرا دیٹ رپورٹڈ سپیچ کے دس کو دیٹ میں بدلنے کی وجہ سے ہے۔ ڈیئر لسنرز، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض اوقات رپورٹڈ سپیچ میں واٹ یا ہاؤ کا استعمال حیرت یا تعجب کی بجائے تعریف، خوف یا برہمی وغیرہ کے اظہار کے طور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں فقرے کے مفہوم کے مطابق ونڈر کی جگہ کوئی اور لفظ لگایا جاتا ہے، جیسا کہ 7ویں مثال کے رپورٹڈ سپیچ واٹ اے گریٹ لیڈر قائد اعظم واز، قائد اعظم کتنے عظیم لیڈر تھے، میں حیرت نہیں بلکہ تعریف کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس لیے انڈائریکٹ سپیچ میں ونڈر کی جگہ ایڈمریشن استعمال کریں گے جس کا معنی تعریف ہے۔ 8ویں مثال کے رپورٹڈ سپیچ واٹ اے ڈارک نائٹ، کتنی تاریک رات ہے، سے حیرت نہیں بلکہ خوف کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے ونڈر کے بجائے فیئر استعمال ہوا ہے۔ اس مثال میں یہ بھی نوٹ کریں کہ رپورٹڈ سپیچ میں اگرچہ پروناؤن موجود نہیں لیکن انڈائریکٹ سپیچ میں نائٹ کے لیے اٹ بطور پروناؤن استعمال کرنا ضروری ہے۔ 9ویں مثال کے رپورٹڈ سپیچ واٹ اے فول یو آر، تم کس قدر احمق ہو، میں حیرت یا تعجب نہیں بلکہ برہمی کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے ونڈر کے بجائے انڈگنیشن استعمال کرنا چاہیے جس کا معنی برہمی ہے۔ اسی طرح 10ویں مثال میں بھی برہمی کے اظہار کے لیے انڈگنیشن استعمال ہوا ہے۔ ان مثالوں میں آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ہائی، سویٹ، ٹیریبل خوفناک، ٹال، گریٹ اور ڈارک سے پہلے ویری استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ تمام ایڈجیکٹوز ہیں۔ بیوٹیفلی ایڈورب ہے جبکہ فاسٹ بھی بطور ایڈورب استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ان سے پہلے بھی ویری استعمال کیا ہے، جبکہ آخری 2 مثالوں میں واٹ کو
گریٹ میں بدلا ہے کیونکہ فول یعنی احمق، بے وقوف اور بلنڈر یعنی سخت غلطی ناؤنس ہیں۔